بنگلہ ناصر خان کا یہ نوجوان جو اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اس کا نام نعیم الحسن ہے۔ نعیم الحسن کے نماز جنازہ کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور علاقہ کی ایک بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ نعیم الحسن کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے مناظر ہیں، علاقہ کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ جو ہے وہ رو رہی ہے، غم میں مبتلا ہے۔ نوجوان کی موت کے اسباب و علل تلاش کریں گے کہ اس نوجوان کو کیوں قتل کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ گزشتہ روز بنگلہ ناصر خان کے نوجوان نعیم الحسن کو اس کے دوستوں نے قتل کر دیا۔ ایک خوبصورت نوجوان، ایک اسکول ماسٹر کا بیٹا تھا اور بنگلہ ناصر خان کا رہائشی تھا اور والی بال کا کھلاڑی تھا۔ اس نوجوان کی اپنے دوستوں کے ساتھ والی بال نیٹ پر چند روز پہلے تکرار ہوئی، تو میں ہوئی۔ اس تو میں کے نتیجے میں گزشتہ روز وہ نوجوان جن کے ساتھ اس کی تکرار ہوئی تھی، تو میں ہوئی تھی، چھوٹا موٹا معمولی جھگڑا ہوا تھا، وہ نوجوان مسلح ہو کر اس کے پاس آئے اور راستے میں یہ چونکہ مسلح تھے، اس نوجوان کو قتل کر دیا، چھریوں کے پائے در پائے وار کر کے مار دیا، جس کی وجہ سے یہ نوجوان جس کے مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں، نماز جنازہ کے مناظر بھی دکھائے ہیں اور اس کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد کے مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھائے ہیں، یہ نوجوان جو ہے یہ اس پائے در پائے وار کے نتیجے میں مارا گیا۔ میں جب وقوع کی تفصیل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، ایف آئی آر کٹ گئی، ایف آئی آر میرے سامنے آئی، تو میں بڑا حیران ہوا کہ انتہائی معمولی وجہ سے کہ والی بال کے نیٹ پر معمولی تکرار کے نتیجے میں اپنے ہی دوستوں نے جن کے ساتھ وہ کھیلتے تھے، جن کے ساتھ وہ گپ شپ کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، کسی معمولی سی بات پر اتنا بڑا انتقام لینے پہ آئے کہ وہ نوجوان آئے اور انہوں نے آتے ہی جو ہے اس کو چھریوں پہ وار کر کے اتنا شدید قسم کا زخمی کیا کہ وہ جان کی بازی ہار گیا۔ بالآخر وہ نوجوان موت کے منہ میں چلا گیا۔ جب اسباب ہم تلاش کرتے ہیں تو انتہائی معمولی جو ہے وہ سبب ہوا ہے کہ ایک معمولی تکرار کے نتیجے میں ایک شخص کی جان لے لی گئی ہے، اور یہ ہمارا آج کل جو ہماری سوسائٹی کے اندر انٹالرنس ہے، عدم برداشت کا رویہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اچھا، عدم برداشت کی وجوہات جب ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ایک مذہبی رواداری کا ختم ہو جانا، وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے، اپنے مخالفین کو برداشت نہ کرنا، اپنے مخالفین کے لیے یہ کہنا کہ اسے دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے، اس طرح کی ذہن بنانا عوام کا، اور پھر اپنے مخالفین کو اتنا رگید دینا کہ جس کی بنیاد پہ ان کی زندگی اور موت تک آ جائے تو اس کی پرواہ کیے بغیر ان کو لتاڑے جانا۔ تو یہ وہ عدم برداشت کے رویے ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر پروان چڑھ گیا ہے۔ مخالف کا نقطہ نظر آتے ہی اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر ہو سکتا ہے آپ کا بھی ایک نقطہ نظر ہے، ایک آپ کے مخالف کا نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے آپ کا نقطہ نظر جو ہے اس سے زیادہ بہتر ہو آپ کے مخالف کا نقطہ نظر، لیکن عدم برداشت کا یہ رویہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم دوسرے کے یا اپنے مد مقابل کے یا کسی تیسرے شخص کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ اب تو صورتحال یہاں تک جا پہنچی ہے کہ اگر کوئی شخص صحیح کام بھی کر رہا ہو اور کوئی ایک اس کام کا معمولی پہلو برا لگے تو سارے کے سارے کام کو ہم چٹ کر دیتے ہیں، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں اور ضلالت پر اتراتے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی کا معمولی رویہ بن گیا ہے۔ اچھا، ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں معمولی تلخ کلامیوں پر بھائیوں کی لڑائی دیکھتے ہیں، ایک انچ زمین پہ جو ہے وہ ہم نے قتل ہوتے دیکھے ہیں اور آئے روز ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ وجوہات ہیں جو اس کا نتیجہ ہے عدم برداشت کا رویہ۔ آپ سنتے تھے پرانے زمانوں میں، ہم بھی سنتے آئے ہیں پرانے زمانوں میں کہ ہم اپنے بڑوں سے یہ سنتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، یعنی اگر مخالف نقطہ نظر کے لوگ ہوتے تھے، مخالفین ہوتے تھے وہ ہمارے، تو وہ پھر بھی ایک جگہ پہ بیٹھتے تھے، ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنے مسائل کو گفتگو میں لاتے تھے، اپنے مسائل پر گفتگو کرتے تھے، پھر کوئی راہ نکل آتی تھی، نتیجہ نکل آتا تھا۔
آپ کو سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. اب تو یہاں تک کہ ہم ایک ہجوم کی شکل اختیار کر چکے ہیں. آپ نے کوئٹہ میں دیکھا کہ ایک دکان میں شخص نے لوگوں کو بلا لیا اور 3 دوستوں کو جو ہے وہ مار ہجوم نے جو ہے ان کا کچومر نکال دیا اور مار دیا. یہی کچھ مشال خان کے ساتھ ہوا پشاور کے اندر کہ اس کے مخالف نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں نے اس کی مخالفت میں اس کو اتنا مارا کہ اس کو مارتے رہے اور مارتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ جان کی بازی ہار گیا. اب یہی کچھ امریکہ میں ہوا ہے کہ ایک کالے کو ایک گورے نے جو ہے وہ اپنے نسلی تعصب کی بنیاد پہ اس کی جو ہے وہ گھٹنا اس کی گردن پہ رکھ دیا اور یہاں تک کہ اس کا سانس نکل گیا اور وہ مر گیا. یعنی عدم برداشت یہاں سے لے کے وہ ممالک جو اپنے آپ کو عقل کل نہیں روشن خیال تصور کرتے ان کی بھی روشن خیالی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ ایک $20 کے نوٹ پہ انہوں نے اتنا بڑا جھگڑا کیا اور ایک بندے کو مار دیا. اربوں کی معیشت کا نقصان ہو گیا لیکن انہوں نے اس کالے کو مارنے میں کوئی دیر نہیں لگائی. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک اب نارمل رویہ بن چکا ہے. ہماری سوسائٹی جو ہے وہ سب نارمل ہو چکی ہے. یعنی اب نارمل جو ہے وہ جب اپنے نارملٹی سے ابو ہوتا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں اب نارمل. جب وہ نارمل انسان اپنی سوسائٹی کے نام سے نیچے چلا جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں سب نارمل انسان. تو اب ہم سوسائٹی جو ہے ہماری اب نارمل نہیں ہے بلکہ یہ سب نارمل ہو گئی ہے کہ اپنی نارمل سطح سے بھی نیچے چلی گئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کے رویوں کو ترک کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کرنا سیکھیں. معمولی چیزوں پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھوٹی چھوٹی طلب کلامیوں پہ انسانوں کی جان لے لینا یہ کون سا رویہ ہے؟ اچھا, اس میں ایک اور پہلو ہے جو میرا پہلو ہے, وہ ہے قانون کا پہلو. کہ قانون جب مؤثر نہیں ہوگا, قانون کے اندر جب سزا دینے کی طاقت کمزور ہوگی, قانون کی قوت نافذہ کمزور ہوگی, لوگوں کو پتہ ہے ہم نے اداروں میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پیسے دے دلا کے یا سیاسی سفارش کروا کے یا کسی تگڑے بندے کی سفارش کروا کے ریلیف لے لیں گے تو پھر وہ سوسائٹی سے سزا کا جو معیار ہے اس پہ جو ایمان ہے وہ کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے. پھر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے. اگر سوسائٹی کے اندر یہ خوف موجود ہو کہ اگر میں نے غلط کیا تو قانون مجھے نہیں چھوڑے گا, مجھے میرے انجام تک پہنچائے گا, تو پھر بھی کرائم کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. میرا پہلو یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانا, اور قانون کے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو تیز تر کرنا, اور تیز تر کرنے کے ساتھ ساتھ سزا کے عمل کو تیز ترین کر دینا, جیسا کہ ہم نے زینب کے کیس میں کیا. ہمیں 302 کے کیسز میں چاہیے کہ ہم ٹرائل کو 1 مہینے کے اندر اندر کنکلوڈ کر کے اس کی اگلے مہینے کے اندر 15 دن کے اندر اندر ہائی کورٹ کی اپیل اور اگلے 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ کی اپیل کو فائنل کر کے انسان کو جو مجرم ہے اس کو تختہ دار تک لے جائیں گے. جب تک ہم تیز ترین انصاف کو نہیں اپنائیں گے میرے خیال میں بہتری نہیں آ سکے گی. اور آج کی یہ ویژول دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں. اللہ پاک اس نوجوان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, اس کے والدین کو صبر جمیل عطا کرے. وہ ایک ٹیچر جس نے ساری زندگی بچوں کو پڑھایا, آج اسی کے پڑھے ہوئے بچوں نے اس کے بیٹے کو مار دیا. بہت افسوس ہے, بہت تکلیف ہے. آج ہم اپنی معمول کی جو روٹین کے کام تھے, روٹین کی ویڈیوز تھیں, آج ہم نہیں بنا رہے ہیں, کل سے ہم شروع کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو اپنی سوسائٹی کے لیے دعا دعائیں اللہ پاک محفوظ رکھے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. پسند کی FIR درج کر دی گئی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں.